یہ سب سوالات ایسے ہیں جن پہ کئی مرتبہ بات ہو چکی. نماز کے طریقے پہ جو کتاب بتائی تھی ہمارے استاد تھے مولانا عبدالحمید سواتی رحمہ اللہ. گجرانوالہ میں نصرت العلوم ایک مدرسہ ہے، وہاں کے سب کچھ وہی، بہت بڑا مقام تھا ان کا. انہوں نے نماز مسنون کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے کافی تحقیق کے ساتھ، اور 700-800 صفحات ہیں. آپ اس سے پڑھیے. یہ بتایا تھا. سفر کی جو نماز ہے وہ قصر پڑھی جاتی ہے ہمیشہ. ایک آدمی نے سفر کیا اور نماز قضا ہو گئی، مثلا اسلام آباد سے لاہور گیا اور ظہر کی نماز قضا ہوگی، تو اب وہ جب ادا کرے گا تو 2 رکعتیں ہی ادا کرے گا، 4 نہیں. یہ بس. اور کوئی سوال؟ جیسے فرض کیجئے آج کل کے موسم میں کوئی آدمی یہاں سے چلتا ہے کسی بھی وقت اور وہ 4:30 بجے لاہور پہنچ گیا، تو اب جب وہ لاہور پہنچ گیا تو وہاں اگر وہ مقیم ہے 15 دن یا اس سے زیادہ اس کا قیام ہے، تو وہ پھر اس صورت میں جب پہنچ گیا تو پوری نماز پڑھے گا. اور اگر وہ لاہور پہنچنے سے پہلے مثلا 4:15 بجے نماز پڑھتا، 4:20 پہ نماز پڑھتا تو قصر پڑھتا. کریڈٹ کارڈ میں آدمی اگر سود سے بچے اور بر وقت وہ پیسے ادا کر دے تو کوئی حرج نہیں. وہ ایک طرح کا قرض ہی ہے جو اس نے لیا. رزق کی تلاش میں انسان کو بھرپور کوشش کرنی چاہیے. قناعت کے منافی کوئی چیز نہیں. بہتر سے بہتر جاب، زیادہ سے زیادہ پیسہ، اچھے سے اچھا گھر، اچھی سے اچھی بیوی، خوبصورت، 1 نہیں تو 2، 2 نہیں تو 3، کپڑے بہترین، سٹینڈرڈ آف لائف جتنا بہتر ہو کرے آدمی. کس نے روکا ہے ان چیزوں سے؟ یہ سارا حسن انسان کی طبیعت کی تسکین کے لیے ہوتا ہے. پھر عمر میں ایک خود بخود نیچرلی ایک وقت آ جاتا ہے جب آدمی کہتا ہے یہ بچوں کی باتیں ہیں، چھوڑو، بس اللہ کو یاد کریں. یہ چیزیں وہ نیچرلی جو چیز طاری ہوتی ہے نا، اسی کے متعلق حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ معاذ سادہ زندگی بسر کرو. معاذ اللہ کے اچھے بندے وہ ہیں، ان عباد اللہ لیسوا بمتناعمین، جو بہت زیادہ دنیا کے چکروں میں نہیں پڑتے. عمر کا ایک حصہ ایسے ہی ہوتا ہے اور عمر کا دوسرا حصہ ایسے ہی ہوتا ہے. کیوں نہ آدمی کمائے؟ وجہ. کیوں نہ آدمی پیسے جمع کرے؟ وجہ. کل کو دوسروں سے مانگنے. وقت کون سا جا رہا ہے؟ آپ 1 کروڑ روپیہ جمع کریں، 2 کروڑ جمع کریں، اپنے بچے کو کہیں آپ بیٹے سائنٹسٹ بننا ہے اور مت فکر کرو پیسے کی، تمہاری اولادوں کے لیے بھی میں پیسہ چھوڑ کے جاؤں گا، کام کر کے دکھاؤ. یہ کام ہے کرنے کی. آپ قناعت کی بات کرتے ہیں. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ وفات سے پہلے ایک سوال اور بھی ہے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ وفات سے پہلے جو لوگ حاضر ہوتے رہے ہیں عیادت کے لیے، ان میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو مسلسل حاضر ہو رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ پر جب بخار اور یہ اثرات ہوئے ہیں تو آپ بار بار فرماتے رہے کہ میں آج رات کہاں رہوں گا، آج رات کہاں رہوں گا، کیا کس گھر میں. تو بیویاں سمجھ گئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر رہنا چاہتے ہیں.
تو سب نے اجازت دی، سب نے کہا اللہ کے رسول جہاں آپ کو آرام اور راحت اور سکون ہو وہاں رہیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا مقام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ سانس کی وجہ سے، بخار کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سا ٹیک دی گئی۔ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے ذرا سا سر مبارک اور کمر میں ہاتھ رکھا، اس طرح سے پیچھے بیٹھ گئی کہ ان کا سر میری ٹھوڑی اور میرے سینے کے درمیان آ گیا، اور اسی حال میں ان کا انتقال ہوا۔ ام المومنین کے بڑے مناقب ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ انہی کا گھر سلیکٹ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے لیے۔ مختلف لوگ آتے رہے، وفات کی جو رات تھی اس میں 3 مرتبہ پوچھا علی آئے ہیں؟ عرض کیا گیا نہیں، پھر دوبارہ پوچھا، عرض کیا گیا کہ آپ ہی نے جس کام پہ بھیجا تھا علی وہاں گئے ہوئے ہیں۔ تیسری مرتبہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جب علی تیسری مرتبہ کے بعد آئے داخل ہوئے تو ہم عورتیں اٹھ گئیں کہ حضرت نے علیہ الصلاۃ والتسلیم کوئی بات فرمانی ہوگی، تو میں نے دیکھا علی پورے جھک گئے اور اپنے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں سے لگا دیے اور لمبی گفتگو کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں۔ ان میں ایک موقع ایسا آیا ان واقعات میں کہ عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ داخل ہوئے، تو آپ نے عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے بات چیت کی۔ پھر انہوں نے ایک عجیب بات کی، ان کا اللہ کے رسول مجھے احساس ہوتا ہے کہ جناب والا کے ذہن میں کوئی بات ہے، طبع مبارک پہ کوئی بات فکر اور پریشانی کی ہے۔ اور پھر خود ہی انہوں نے کہا، ان کا غالباً آپ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ آپ کے بعد بیویوں کا کیا بنے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں میں اس وجہ سے پریشان ہوں۔ ان سے بڑھ کے توکل کس کا اللہ پہ ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑھ کے بھروسہ کسی کا ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں کہہ دیا بیویوں سے کہ بس اللہ مالک ہے۔ ایسے واقعات کے لیے لوگوں کو چونکہ جذبات اور اظہار کا موقع ملتا ہے نا، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ یہ نہیں فرما دیا کہ بس کافی ہے، جو چیز کہنی ہوتی تھی قطعاً فرما دیتے تھے۔ حج کے کر کے جب واپس آئے، آخری حج 3 مہینے بعد انتقال ہو، فرمایا علیکن بالحسیر، اب بس ان چٹائیوں پہ بیٹھی رہنا، اپنے گھروں میں رہنا، باہر نہیں نکلنا۔ تو کئی امہات المومنین ہیں جو حج کے لیے بھی نہیں گئیں، کبھی عمرے کے لیے بھی نہیں، انہوں نے کہا نہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا گھر پہ رہنا۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب نکلی ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں، تو حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا اور لکھا عائشہ تمہیں پتہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا گھروں میں رہنا اور آپ کہاں جا رہی ہیں؟ بہرحال وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس حالت میں عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول مسئلہ کیا ہے ایسا؟ اللہ نے مجھے فلاں باغ دیا ہے، اتنی اس کی آمدن ہے، جب تک آپ کی بیویوں میں سے کوئی بھی زندہ ہے میرا باغ اسی کے لیے ہے، سال کی آمدنی آتی ہے، جتنی آپ کی بیویاں ہیں میں تقسیم کر کے سب کو دے دوں گا، اور پھر جب کم ہوتی جائیں گی، مراد یہ تھی ان کی، تو پھر بیویاں جب کم ہو جائیں گی آپ کی انتقال کی صورت میں، تو جو رہ جائیں گی انہیں ملتا رہے گا میری طرف سے۔ اتنے خوش ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ عبدالرحمن کو سلسبیل جنت کے چشمے سے پانی پلا، اللہ اس کو وہاں سے سیراب کر۔ عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، وہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خلافت کے لیے انہیں منتخب کیا تھا۔ یہ تو وہ جا کر کھڑے ہو گئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر اور منبر کے درمیان، اور کہنے لگے اللہ تو جانتا ہے عبدالرحمن میرا نام لے رہے ہیں خلافت کے لیے، پروردگار مجھے عثمان کی زندگی میں ہی موت دے دے، میں نہیں چاہتا مسلمانوں کا کوئی عہدہ لینا۔ 6 مہینے میں انتقال ہو۔ اتنے بڑے عبدالرحمن ابن عوف اتنے بڑے آدمی تھے کہ وہ سکرات سے واپس آئے ہیں، یعنی عورتیں رونا شروع ہو گئیں کہ عبدالرحمن کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھولیں اور فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ ان کا جی آپ کی حالت ایسی۔ ان کا ہاں ٹھیک کہتی ہو، مجھے نہیں پتا میں کس دنیا میں چلا گیا تھا،
لیکن میں نے دیکھا اللہ کے فرشتے آ گئے اور ان کا اٹھ عبد الرحمن اور حساب دے زندگی میں کیا کرتا رہا. اور ایسے فرشتے تھے جن کے چہرے پہ کوئی مسکراہٹ نہیں تھی، وہ تو بالکل حکم لے کے جیسے کھڑا ہوتا ہے کوئی، ایسے تھے. میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں دوسرے فرشتے آ گئے اور ان کا ہٹ جاؤ، یہ تم جانتے ہو عبد الرحمن ہے اور یہ ان لوگوں میں سے ایک ہے جو اپنی ماں کے پیٹ میں جب ہوتے ہیں نا تو خدا ان کی تقدیر میں لکھوا دیتا ہے کہ یہ سعید ہیں، ان سے کوئی حساب نہیں لینا. اوکے، یہ ان میں سے ایک ہے اور ابھی تو اس کا وقت پورا نہیں ہوا. جاؤ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ واپس، یعنی اس غشیہ جو بھی کیفیت کہیں اس سے لوٹے، اور یہ اللہ کی طرف سے تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ عبد الرحمن کتنے بڑے آدمی ہیں. اس لیے اس سے زیادہ توکل اور قناعت آپ کیا چاہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے بھی کوئی توکل اور قناعت. اس کے باوجود دنیا کے اسباب کو پورا کیا. بھائی اصول کی بات سمجھنی چاہیے، دنیا اسباب کے ساتھ ہے، بس دیٹس اٹ. اسباب کافروں کے پاس ہیں، یقیناً اسباب آپ کے پاس ہیں، آپ غالب رہیں گے. جو یہ چاہتا ہے نا یا سبق دیتا ہے وہ بڑا ظلم کرتا ہے، جو چاہتا ہے کہ کوئی کرامت ہو جائے. اللہ راتوں رات حالات بھئی اللہ کو کیا پڑی تمہارے حالات بدلنے کی؟ جب تک کہ لوگ خود اسباب کو اختیار نہیں کریں گے اللہ نتائج بغیر اسباب کے مرتب نہیں کرتا. سیدھی سی بات. رہ گئی دوسری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی ہے، کیا ہے کہ اللہ کا ذکر اطمینان کا موجب ہوتا ہے. دلوں کو، ویسٹ میں بھی لوگ زندگی بسر کرتے ہیں لیکن دل کا اطمینان جو اللہ کے ساتھ ہے نا، وہ جب تک ملے نہیں تب تک آدمی پہنچ نہیں سکتا اس تک. اب کیا کہیں، کوئی آدمی جس نے گجک نہ کھائی ہو تو اسے کیا بتائیں گجک کیا چیز ہے؟ فرض کر لیجئے کسی آدمی نے، بچے نے جلیبی نہیں کھائی، اسے کیا بتائیں جلیبی کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ کے ساتھ جو اطمینان خدا کی یاد اور اس کے ذکر میں ہے نا، وہ دلوں کو راحت جو پہنچاتا ہے، اس کا متبادل کوئی نہیں ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا متبادل، کچھ صحابیت کا متبادل کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بڑے شرف کی بات تھی، ختم ہو گئی. ایسے ہی اللہ کے ذکر سے انسان کو جو اطمینان ملتا ہے نا، جہاں پہنچ کے اس کی نظر میں فقر بادشاہی سے افضل ہو جاتا ہے، اور جہاں پہنچ کے فاقہ اسے پیٹ بھرنے سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے، جہاں پہنچ کے وہ چاہتا ہے کہ سنے کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، وہ اللہ کی یاد ہی سے نصیب ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوتا. لیکن وہ بڑی حالت ہے، اس کے لیے بڑی محنت کے بعد آدمی کو کہیں وہ مراحل نصیب ہوتے ہیں. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ نے ان سے کہا تھا، حضرت فرید الدین مسعود شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، میں دلی میں ایسا پودا لگا رہا ہوں کہ نظام الدین، ہمارے مشائخ کی خلافت کے لیے 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں. ایک اس کو صحیح علم ہو، اور ایک اس کو اللہ سے عشق ہو، اور تیسرے وہ علم اور عشق کے ساتھ ساتھ دنیا کی محبت سے فارغ ہو. پھر فرمایا میں تمہاری شکل میں دلی میں ایسا پودا لگا رہا ہوں جس کے سائے سے صدیوں دنیا فائدہ اٹھائے گی. کہنے کو ایک جملہ تھا جو شیخ نے کہا تھا. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے جب آئے دلی میں اور درس ارشاد سارا سلسلہ حضرت کا شروع ہوا تو فرماتے تھے کہ میں بڑی غریب عورت کا بیٹا ہوں. میری ایک بہن تھی، ایک میری والدہ تھیں، ایک نوکرانی تھی جو کام کرتی رہتی تھی گھر کا. والدہ بوڑھی ہو گئی تھی، بہت ضرورت پیش آتی تھی. تو کبھی جو والدہ
سلائی کڑھائی جو بھی کام کرتی تھیں اس کے پیسے نہیں پورے ہوتے تھے، تو مجھ سے کہتی تھیں کہ بیٹے آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ تو میں سوچتا تھا کہ خدا کی مہمانی کیا چیز ہے۔ پھر مجھے بڑے دنوں کے بعد سمجھ آیا کہ جس دن فاقہ ہو اس دن، تو پھر ایسے ہوا کہ میں روزانہ کھانے کو ملنے لگا، پیسے آ گئے، تو میں والدہ سے بار بار شوق سے پوچھتا تھا کہ ماں اب کب دن آئے گا جب ہم اللہ کے مہمان ہوں گے؟ فرماتے تھے جب ان کی وفات کا مہینہ آیا تو چاند دیکھا، میں نے جا کے پاؤں چومے۔ دلی میں دستور تھا، ہندوؤں میں بہت سی چیزیں اب تک وہ جو پائی جاتی ہیں وہ مسلمانوں میں بھی تھی، بندگی، ہاتھ جوڑنا، پاؤں پکڑ لینا، پاؤں چومنا، یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں چوم لیتے تھے، یہ حدیث میں آیا ہے۔ اب اس کو کل کو کوئی کہے کہ سجدہ کرتے تھے، تو سجدہ نہیں کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے، لوگ جھک کے پاؤں چوم لیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑی چیز تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب حج کے لیے آتے تھے تو اپنی اونٹنی کو اسی راستے سے آتے تھے جس سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ طے کیا تھا، وہ اپنی اونٹنی کو کبھی ادھر کرتے تھے کبھی ادھر کرتے تھے۔ تو ان کی سوانے میں آتا ہے کہ کسی نے کہا عبداللہ اونٹنی کو سیدھا کیوں نہیں چلنے دیتے، ادھر ادھر کیوں کرتے ہیں، سواری ہے نا سیدھا چلے گی۔ انہوں نے کہا سوچتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پہ سوار تھے اس اونٹنی کے کھر اور پاؤں پہ سم پہ میری اونٹنی کا کھر لگ جائے، شاید میری قسمت کھل جائے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایسی محبت تھی، اور ہونی بھی چاہیے تھی، ہونی بھی چاہیے تھی۔ تو حضرت کہتے تھے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے پاؤں پکڑے چومے، تو مجھ سے فرمایا کہ اب تو میں ہوں اگلے مہینے۔ تو میں نے کہا آپ کیا کرتی ہیں، کیا کہتی ہیں؟ اب سمجھ آ گئی مجھے، میں رونے لگا۔ تو مجھ سے فرمایا جاؤ اور نجیب الدین متوکل کی خانقاہ میں رات بسر کرو۔ لوگوں کو اپنی اولادوں کا فکر تھا، اس لیے وہ ہمیشہ اللہ کے نیک بندوں کی مجلس میں لے جاتے تھے تاکہ بیٹے دیکھو کیا ہوتا ہے۔ آپ کو شاید ممکن ہے کسی کو برا لگے، پوری کتاب ہے اس موضوع پہ، آپ پڑھیے کہ لوگ اپنے بچوں کو دلی میں، لکھنؤ میں، کلکتہ میں بڑی بڑی طوائفوں کے یہاں لے جاتے تھے جو ڈیرہ دار ہوتی تھی، کہتے تھے بیٹے تمیز یہاں سیکھو۔ طوائف کا وہ مفہوم نہیں ہے جو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، بہت سی تھیں ایسی اچھی اللہ کی بندیاں جو جانتی تھیں کہ آداب ہوتے کیا ہیں، طریقہ ہوتا کیا ہے، بیٹھتے کیسے ہیں، اٹھتے کیسے ہیں، کھانا کیسے کھایا جاتا ہے، وہ سب چیزیں ہوتی تھیں، گاتی تھیں، اچھی آواز تھی۔ وہ تہذیب ہی مٹ گئی نا، تو کہا کہ جاؤ اور وہاں رات رہو۔ فرمایا تھے میں رات چلا گیا، صبح تہجد کے وقت میری ہمارے گھر کی نوکرانی دوڑتی بھاگتی آئی، دروازہ خانقاہ کھولی، کیا ہوا ہے؟ والدہ بلا رہی۔ میں پہنچا تو میں جاتے ہوئے جب میں نکلا تھا گھر سے تو میں نے کہا ماں آپ کی طبیعت خراب ہے، مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہی؟ تو کہا بیٹے جاؤ پھر جواب دوں گی۔ میں آیا تو سانس اکھڑ گئی تھی، تو میں نے مجھ سے فرمایا، میرا ہاتھ پکڑا، مجھ سے کہا سوال کیا تھا جواب دوں؟ میں نے کہا جی۔ تو انہوں نے میرا ہاتھ ایسے بلند کیا اور کہا اللہ تیرے حوالے کر کے جاتی ہوں، بس اتنی سی بات۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے سونے اور ہیروں سے بھرا گھر کے چھوڑ کے وہاں جاتی مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی، اللہ کے حوالے کی۔ جو اللہ کے حوالے کیا اس کے اثرات دیکھو، صدیوں، کم سے کم بھی 500 سال حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے اثرات رہے ہیں۔ پھر نقشبندیہ مجددیہ یہ سلسلہ آیا، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آئے ہیں، تو نقشبندیوں کے اثرات اتنے بڑے لوگ تھے۔ ہم نے عرض کیا تھا شاید کہ اصل گناہ غفلت ہے، اصل گناہ
محبت کا مرکز اللہ کی بجائے کسی اور کو بنا لینا ہے، بس اتنی بات۔ اگر خدا مرکز محبت بن جائے نا پھر ٹھیک ہے، پھر ٹھیک۔ خدا جب مرکز بن جاتا ہے محبت کا تو گناہ کو نیکی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس سے بڑی بات بھی کوئی ہو سکتی ہے؟ خدا جب مرکز بن جائے نا محبت کا تو جو گناہ کر کے آدمی پہنچتا ہے محبوب ہوتا ہے نا، اچھا لگتا ہے نا، انہیں بھی پیار ہوتا ہے نا۔ اللہ سے محبت کوئی گناہ تھوڑا ہی ہے، اللہ سے محبت نیکی ہے، اور نیکی خدا 10 گنا بڑھا کے دیتا ہے۔ جتنا فرد محبت اللہ سے کرتا ہے اللہ اس سے 10 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، اس لیے اس کے گناہ کل کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ حدیث میں نہیں آیا وہ اس نے کہا کہ مجھے جلا دینا اور یہ کر دینا اور راکھ بہا دینا اور سب کچھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر اللہ نے جمع کیا، مٹی سے کہا اللہ نے کہ لا میرے بندے کی راکھ، ہوا سے کہا، پانی سے کہا، تینوں نے اس کی راکھ واپس کر دی، اللہ نے اسے بندہ بنا دیا۔ اللہ نے کہا تم کیا سمجھتے تھے میں تمہیں پیدا نہیں کروں گا؟ اس کا میرے رب میں نے ایسی زندگی خراب گزاری میں ڈرتا تھا، اللہ نے فرمایا جاؤ بخش دیے گئے، تم نے میرے خوف سے کہا۔ اتنی احادیثیں کتنی سنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 جہنمی چیخ چیخ کے جہنم والوں کو تنگ کر دیں گے، جہنم والے کہیں گے خدایا ان سے بچا، ہے عذاب ہمیں بھی اور انہیں بھی، یہ تو بہت ہی چیخ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دونوں کو بلا لے گا، فرمائے گا کیا ہو گیا؟ وہ کہیں گے کہ اے رب زندگی تو جیسے گزری سو گزری، مگر تو اب مہربانی کر، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ اور اپنے آپ کو جہنم میں گراؤ، دونوں چل پڑے۔ لمبی حدیث ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، کنارے پہ پہنچ کے ایک کہے گا کہ ساری زندگی تو مانی نہیں، اب آخری دن بھی نہ مانوں بڑے شرم کی بات ہے، اور کود جائے گا۔ دوسرا رکے گا، پھر بلایا جائے گا، پھر پوچھا جائے، وہ کہے گا اللہ بھئی تم کیوں کود گئے؟ وہ کہے گا کہ اللہ آپ کے حکم پہ نظر تھی، آپ نے فرمایا تھا میں نے کرنا ہی تھا۔ دوسرے سے پوچھیں گے، وہ کہے گا اے خدا مجھے پھر خیال آیا کہ تیری رحمت میرے گناہوں سے زیادہ ہے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں اس کی نظر میری قدرت پہ چلی گئی اور اس کی نظر میری رحمت پہ چلی گئی، دونوں کو جنت لے جاؤ۔ تھوڑی موسیقی سے کیوں منع کرتے ہیں؟ اس لیے کہ موسیقی انسان کے اعصاب پر نشے کی طرح سوار ہو جاتی ہے، اس نشے کے نتیجے میں غفلت پیدا ہوتی ہے۔ جب غفلت پیدا ہوتی ہے تو اللہ کو یہ بھاتا نہیں ہے کہ میرا بندہ مجھے سے غافل۔ اشعر، شہیر، خضر، تینوں نام ہے بھائی، بیٹے کے لیے نام بتا دیں۔ اشعر شعور سے نکلا ہے نا، شعر کہتے ہیں نا بال کو، بال جیسی باریکی۔ اشعر بہت زیادہ غور کرنے والا، شعور والا۔ ایک ہے شعور اور ایک ہے وجود، دونوں میں فرق ہے۔ باشعور لوگ اور ہوتے ہیں اور وجود والے لوگ اور ہوتے ہیں۔ شعور جتنی باریک سطح پہ انسان کو لے جاتا ہے اتنا ہی قرب خداوندی بڑھتا ہے۔ اشعر یہ ہے، اسی سے مبالغہ کا صیغہ۔ شہیر شہرت، جیسے آپ کہتے ہیں مشہور ہو جانے والا، جو پھیل جائے۔ خضر ہرا، سبز۔ حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق یہی آتا ہے نا کہ جہاں بیٹھتے تھے زمین ہری ہو جاتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا نا کہ جاؤ، تو جب وہ پہنچے ہیں ایک جگہ پہ تو زمین ہری تھی۔ ایک آدمی کو دیکھا مسجم بثوبہ، بخاری میں آتا ہے اس نے چادر ایسے اوڑھی ہوئی تھی کہ پاؤں کے نیچے بھی دی ہوئی تھی اور سر کے نیچے بھی۔ تو انہیں سلام کیا تو انہوں نے سر سے چادر ہٹائی، انہوں نے کہا ارنا بارضک السلام، اس سرزمین پہ کون سلام کرنے والا آ گیا؟ تو ان کا میں موسیٰ ہوں۔ ان کا موسیٰ عمران کے بیٹے؟ ان کا ہاں عمران کا بیٹا۔ تو وہ آتا ہے کہ وہ زمین جہاں جاتے تھے سبز ہو جاتی تھی۔ یہ بہت اچھے نام ہیں بھیا، کوئی بھی رکھ لیجئے۔
اشر زیادہ اچھا ہے، کیونکہ شعور انسان کا جتنا بیدار ہوتا ہے قرب خداوندی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ ایک عقل مند آدمی، دانا آدمی اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے بنسبت اس کے جس پہ غفلت طاری ہو۔ دو آدمی گھر سے نماز کے لیے چلتے ہیں اور بارش ہو رہی ہے، گھن گرج ہے، ایک چھتری لے کے چلتا ہے کہ یار کدھر بھیگنا ہے، بھیگ گیا اور بخار ہو گیا تو تب کیا ہوگا، کپڑے سارے بھیگ گئے، مسجد کے قالین کا کیا ہوگا، اور ایک جوش اور جذبے میں نکل پڑتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے۔ ان دونوں میں یہ جو پہلا ہے نا، اسے اللہ کا قرب زیادہ ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، جسم کو محفوظ رکھا، دوسروں کے لیے دقت کا باعث نہیں بنا، اپنے چھوٹوں کے لیے قابل تقلید بنا کہ بارش میں چھتری کا استعمال کرنا چاہیے۔ یہ سب چیزیں ایسے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے بھی، ہم سے بھی، آپ سب سے بھی دین کا کام لے۔